سوال ہے قیامت کے دن سب سے بڑی حسرت کس چیز پر ہوگی؟ جواب ہے ضائع کیا ہوا وقت۔ سوال ہے انسان کی اصل بربادی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کی غفلت سے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو گناہ کے باوجود انسان کو بچا سکتی ہے؟ جواب ہے سچی توبہ۔ سوال ہے دل کی سختی کا اصل سبب کیا ہے؟ جواب ہے گناہوں کی کثرت۔ سوال ہے انسان سب سے زیادہ کہاں دھوکہ کھاتا ہے؟ جواب ہے دنیا کی محبت میں۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے قیمتی چیز کیا ہوگی؟ جواب ہے نیک اعمال۔ سوال ہے سب سے بڑا خسارہ کس انسان کا ہوگا؟ جواب ہے جو آخرت کو بھول گیا۔ سوال ہے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ جواب ہے موت۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ سے دوری۔ سوال ہے انسان کی اصل کامیابی کس میں ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا میں۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا؟ جواب ہے دنیا پر بھروسہ کرنا۔ سوال ہے انسان کو گناہوں پر قائم رکھنے والی سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ جواب ہے نفس کی پیروی۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو دل کو زندہ رکھتی ہے؟ جواب ہے ذکر الہی۔ سوال ہے انسان کی خاموشی تباہی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے دل کا مردہ ہو جانا۔ سوال ہے انسان کو سب سے زیادہ دھوکہ کون دیتا ہے؟ جواب ہے اس کی اپنی خواہشات۔ سوال ہے انسان کی اصل اندھیرے کی وجہ کیا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ سے دوری۔ سوال ہے سب سے بڑی غفلت کس چیز کو کہا جا سکتا ہے؟ جواب ہے موت کو بھول جانا۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو دل کو مکمل طور پر سخت کر دیتی ہے؟ جواب ہے گناہوں کی عادت۔ سوال ہے انسان کی اصل تباہی کس لمحے شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے جب وہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو نیکیوں کو خاموشی سے ختم کر دیتی ہے؟ جواب ہے ریاکاری۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو آخرت کو تباہ کر دیتی ہے؟ جواب ہے دنیا کی محبت۔ سوال ہے دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کا بہترین نسخہ کیا ہے؟ جواب ہے دنیا کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے دنیا اور آخرت کے تمام کام سنوار دیتا ہے۔ سوال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا وصف کیا تھا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا وصف صدق یعنی سچائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل یقین تھا۔ آپ نے اسلام کی خاطر اپنا سارا مال اور زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی تھی۔ سوال ہے جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تدبیر بتائی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عام زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب ہے آپ کی زندگی سے ہمیں عدل و انصاف اور سادگی کا عظیم سبق ملتا ہے۔ وقت کے بادشاہ ہونے کے باوجود آپ پیوند لگے کپڑے پہنتے اور زمین پر سو جایا کرتے تھے۔ سوال ہے جنت کی خوشبو پانے کے لیے انسان کو کن دو حقوق کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے؟ جواب ہے ایک اللہ تعالیٰ کا حقوق یعنی خالص اس کی عبادت کرنا، اور دوسرا بندوں کا حق یعنی کس کا دل نہ دکھانا۔ اگر بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی اس کے حقوق العباد والے گناہ معاف نہیں فرمائے گا۔ سوال ہے عام زندگی میں رزق کی تنگی دور کرنے کا سب سے مستند طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نماز فجر کی پابندی اور کثرت سے استغفار کرنا رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ شکر گزاری ایک ایسی صفت ہے جس سے
اللہ تعالیٰ نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ سوال ہے، میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ جواب ہے، آپ نے سر کٹا دیا مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یہ پیغام دیا کہ حق کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینا ہی اصل زندگی ہے۔ نماز کی اہمیت کا یہ عالم تھا کہ دشمنوں کے تیروں کے سائے میں بھی آپ نے سجدہ نہیں چھوڑا۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا سب سے آسان اور مختصر راستہ کیا ہے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اور محبت کا معاملہ کرنا ہی اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے، آسمان والا اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ سوال ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا راز کیا تھا؟ جواب ہے، آپ کی بہادری کا راز موت سے بے خوفی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت پانے کا سچا جذبہ تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے موت سے اتنا پیار ہے جتنا دشمن کو اپنی زندگی سے پیار ہوتا ہے۔ سوال ہے، دنیا کی پریشانیوں اور ذہنی دباؤ کا بہترین روحانی علاج کیا ہے؟ جواب ہے، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا اور اپنے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا بہترین علاج ہے۔ یقین رکھیں کہ جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ سوال ہے، جہنم کے دروازے پر کیا لکھا ہے اور اس سے بچنے کا عمل کیا ہے؟ جواب ہے، جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور تکبر کرتے تھے۔ روزانہ 100 بار استغفر اللہ پڑھنے سے انسان کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے درخت سے خشک پتے۔ سوال ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے خواتین کے لیے کیا پیغام ہے؟ جواب ہے، آپ کی زندگی حیا، صبر اور گھریلو ذمہ داریوں کو خوشی اسلوبی سے نبھانے کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے سادگی کو اپنا زیور بنایا اور مشکل ترین حالات میں بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی شکایت نہیں کی۔ سوال ہے، وہ کون سی دنیاوی چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے؟ جواب ہے، ضرورت سے زیادہ مال کی ہوس اور دوسروں سے حسد کرنا انسان کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ حسد نیکیوں کی اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ سوال ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آپس کی محبت کیسی تھی؟ جواب ہے، صحابہ کرام ایک دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے تھے اور ایثار سے کام لیتے تھے۔ ان کی آپس کی محبت ایسی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار تھے۔ سوال ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے عدل و انصاف کے حوالے سے کیا مثال قائم کی؟ جواب ہے، آپ نے شاہی محل چھوڑ کر ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزاری اور بیت المال کا ایک ایک پیسہ عوام پر خرچ کیا۔ آپ نے کے دور میں انصاف کا یہ عالم تھا کہ بھیڑ اور بھیڑیا ایک ہی گھاس پر پانی پیتے تھے۔ جواب ہے، کائنات کی تخلیق کے بارے میں قرآن مجید میں ہمیں کیا بتایا ہے؟ جواب ہے، قرآن پاک فرماتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان پہلے ایک اکائی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جدا کیا اور ہر زندگی چیز کو پانی سے بنایا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی گواہی دیتا ہے اور انسان کو غور و فکر کی دعوت۔ سوال ہے، جہنم کی وادی ویل کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جواب ہے، یہ وادی ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے تھے اور دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ عمل پسند ہے جو خالص اسی کی رضا کے لیے اور پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ سوال ہے، انسانی زندگی میں غصے پر قابو پانے کا کیا انعام ہے؟ جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا غصہ پی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امن و ایمان سے بھر دے گا۔ سوال ہے، جنت کے 8 دروازوں میں سے باب الریان کن کے لیے مخصوص ہے؟ جواب ہے، یہ خاص دروازہ صرف روزے داروں کے لیے ہے جنہیں قیامت کے دن اس سے پکارا جائے گا اور وہ اس سے داخل ہوں گے۔ ایک بار اس دروازے سے داخل ہونے کے بعد انسان کو پھر کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ سوال ہے، دنیا میں خاموشی اختیار کرنے کے کیا فوائد بتائے گئے ہیں؟ جواب ہے، حدیث کے مطابق جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، کیونکہ زبان کی ایک غلطی انسان کو جہنم کے گڑھے میں گرا سکتی ہے۔ بامقصد بات کرنا عبادت ہے اور فضول گوئی سے بچنا عقل مند انسان کی نشانی ہے۔ سوال ہے، کائنات کی وسعتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟
جواب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں۔ یہ کائنات کی مسلسل پھیلتی ہوئی حقیقت انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ سوال ہے، انسان کے اندر موجود نفس امارہ کی کیا حقیقت ہے؟ جواب ہے، نفس امارہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائی اور گناہ کی طرف مائل کرتا ہے اور اسے لذتوں میں الجھاتا ہے۔ اس نفس پر قابو پانا ہی اصل جہاد ہے، جو انسان کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز کرتا ہے۔ سوال ہے، قیامت کے دن میزان عمل میں نیکیوں کا وزن کیسے کیا جائے گا؟ جواب ہے، میزان میں نیکیوں کی گنتی نہیں بلکہ ان کا اخلاص اور وزن دیکھا جائے گا، وہ کتنی سچائی سے کی گئی تھی۔ کبھی ایک چھوٹا سا بول جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بولا گیا ہو، پہاڑ جتنی نیکیوں سے بھی زیادہ وزنی ثابت ہو سکتا ہے۔ سوال ہے، پرندوں اور جانوروں کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب ہے، پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کا سبب دیتے ہیں۔ کائنات کی ہر مخلوق اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔